آفتاب کینیڈا چلا گیا تو پیچھے اس کی ماں اور بیوی اکیلی رہتی تھیں، تو بیوی نے اپنے بھائی بھابھی کو اپنے پاس بلوا لیا اور اس کا بھائی کوئی کام نہ کرتا اور بہنوئی کی کمائی کو وہ فضول اڑانے لگے۔ رخسانہ بیگم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اس نے بیٹے سے کہا کہ تمہاری بیوی اور سالہ تمہاری کمائی کو اڑا رہے ہیں، اور جب آفتاب نے بیوی کو فون کیا تو اس نے بھائی کے ساتھ مل کر رخسانہ کو بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیتی اور کہتی آئندہ شکایت لگائی تو مار دوں گی، اور شوہر سے کہا کہ بھائی اور بھابھی چلے گئے ہیں۔ رخسانہ بیگم سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ ایک دن گھر میں پارٹی چل رہی تھی اور رخسانہ لوگوں کو کولڈ ڈرنک دے رہی تھی۔ اچانک اس کی بہو کا رنگ اڑ گیا جب اوپر سے آفتاب تھکا ہارا دفتر سے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی نورین فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آفتاب فوراً نورین کے پاس پہنچا۔ اسے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی۔ نورین کا ایک آنسو بھی آفتاب کو پریشان کر دیا کرتا تھا اور اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آفتاب فوراً نورین کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا کیا بات ہے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اسے لگا تھا کہ شاید پھر نورین نے اس کی ماں کی کسی بات کا برا منایا ہوگا، اسی لیے وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ نورین نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے میں آفتاب کو دیکھا۔ رو رو کر نورین کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ سختی سے کہنے لگی آپ کو کیا ہے؟ آپ کو کسی بات سے کون سا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتا بھی دوں کہ مجھے کیا پریشانی ہے تو آپ نے کون سا حل کر دینا ہے، اس لیے جائیں، جا کر اپنا کام کریں، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ نورین نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا تھا، جبکہ نورین کی بات سن کر آفتاب چونک گیا تھا۔ بات کچھ اور ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اگر مسئلہ اس کی ماں کا ہوتا تو نورین فوراً ہی اسے بتا دیتی، لیکن جس طرح سے نورین بات کر رہی تھی یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ آفتاب کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ نورین نے نظر بھر کر آفتاب کو دیکھا، پھر جلے کٹے انداز میں کہنے لگی میرے بھائی کی شادی ہے، مگر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کوئی ڈھنگ کے کپڑے بنوا لوں، اپنے بھائی کو شادی پر اچھا سا تحفہ دے سکوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری بڑی باجی سے بات ہوئی ہے، وہ سب آنے والی بھابھی کے لیے سونے کے تحفے خرید رہے ہیں۔ سب نے اپنے اور اپنے بچوں کے خوب اچھے کپڑے بنوائے ہیں۔ ہمارے تو بچے بھی نہیں ہیں، میں ایک اکیلی عورت ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کی تنخواہ میں سے میں اپنے لیے 2 جوڑے نہیں بنوا سکتی۔ شادی کی خریداری اور تحفہ دینا تو دور کی بات ہے، یہاں تو گھر کا گزارا چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ میرے کپڑے کہاں سے آئیں گے اور پھر تحفے کا انتظام کیسے ہوگا؟ جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ سے اپنی تنخواہ اماں کے ہاتھ میں دیتے رہے ہیں، اسی لیے میں کچھ بچا نہیں سکی، سیونگ کے نام پر بھی کچھ نہیں ہے۔ نورین یہ کہہ کر پھر سے بازوں میں منہ چھپائے رونے لگی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ہر مہینے آفتاب 5000 روپے نورین کے ہاتھ میں اس کے ذاتی خرچے کے لیے رکھتا تھا، لیکن نورین کو وہ پیسے میکے والوں پر لوٹانے کی عادت تھی۔ وہ اپنی بہنوں اور اپنے اکلوتے بھائی پر اپنے پیسے خرچ کرتی تھی، اسی لیے اب خالی ہاتھ تھی، مگر وہ یہ بات نورین کو جتا نہ سکا۔ البتہ نورین کی بات سن کر آفتاب شرمندہ ہو گیا۔ اس کی نوکری بس ٹھیک ٹھاک تھی، گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اس کی ماں دل کی مریضہ تھی تو کافی پیسے دواؤں میں اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ غریب یا کنگال تھے۔ 2 وقت کی روٹی عزت سے کھاتے تھے، گھر میں ضرورت کی بھی ہر شے موجود تھی۔ وہ باقاعدہ ہر مہینے نورین کو پاکٹ منی بھی دیتا تھا، لیکن اس وقت بات نورین کے بھائی کی شادی کی تھی اور نورین اپنے میکے والوں کو لے کر بہت زیادہ حساس تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ سب کچھ اپنے بھائی بہنوں پر لٹا دیتی، اور اب تو اس کے اکلوتے بھائی ظفر کی شادی تھی۔ وہ نورین کو بہت عزیز تھا اور نورین اس کی شادی میں خوب خرچہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس خرچے کے لیے آفتاب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آفتاب نے نورین کو جب اس طرح روتے دیکھا تو اسے سمجھانے لگا کہ ابھی تو آفتاب کی شادی میں 6 مہینے ہیں، میں کچھ نہ کچھ کر کے بندوبست کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ نورین نے غصے میں آفتاب کو دیکھا اور کہنے لگی ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک کہیں مجھے گھمانے نہیں لے گئے، یہی کہتے ہیں کہ اگلے مہینے لے جاؤں گا۔ میری ساری سہیلیاں ہنی مون پر گئیں سوائے میرے، اب بھائی کی شادی پر بھی مجھے یہ جھوٹے لارے نہ دیں، میں آپ کی جھوٹی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ نورین اٹھ کر پاؤں پٹکتی باورچی خانے میں چلی گئی اور آفتاب پریشانی کے عالم میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پیسوں کا انتظام کیسے کرے۔ پہلے ہی وہ کچھ دوستوں سے قرضہ لے چکا تھا،
جو ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا تھا، اور اب نورین کو تقریباً 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے بھائی کی شادی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرنا چاہتی تھی، لیکن آفتاب کے لیے یہ پیسے ارینج کرنا کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے جیسا ہی تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ 6 مہینے کا وقت وہ کیا کرے گا کہ نورین کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ وہ صوفے سے سر ٹکائے بیٹھ گیا۔ اس کی اماں رخسانہ بیگم عصر کی نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی تو اسے پریشان حال بیٹھا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے آفتاب، کیوں پریشان ہو؟ آفتاب نے ڈھکے چھپے لفظوں میں نورین کی خواہش ماں کے آگے بیان کر دی۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم کچھ دیر خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگی، بیٹا ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ہر کوئی سونے کے تحفے دے رہا ہے تو ہم بھی برابری سے وہی تحفہ دیں۔ جو تمہاری گنجائش میں ہے اور جو تم آسانی سے کر سکتے ہو اپنی خوشی سے وہ کر دو۔ تحفے تو خوشی سے دیے جاتے ہیں، نہ کہ کسی کی ٹکر میں۔ رخسانہ بیگم آفتاب کو یہ بات سمجھا ہی رہی تھی کہ نورین چائے کے کپ لے کر پہنچ گئی۔ کہنے لگی، اماں آپ تو نہ ہی بولیں تو اچھا ہے، اپنی بیٹی کی شادی میں بھر بھر کر سونا دیا ہے، میرے شوہر کی محنت کی کمائی کو پانی کی طرح بہایا ہے، اب بات میرے بھائی کی آئی ہے تو آپ کو یہ سب فضول خرچی اور دکھاوا لگ رہا ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی میں کچھ بچت کرتی تو آج میرے شوہر کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوتے۔ نورین نے عادت کے مطابق ساس کو جلی کٹی باتیں سنا دی تھیں۔ آفتاب نے گھور کر نورین کو دیکھا تھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ آفتاب خود اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ رخسانہ بیگم نے اپنی بیٹی کی شادی شوہر کے پینشن کے پیسے جوڑ جوڑ کر کی تھی اور آفتاب سے کچھ نہ لیا تھا۔ لیکن نورین کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ رخسانہ بیگم اس کی پیٹھ پیچھے آفتاب سے پیسے بٹورتی ہیں۔ آفتاب بیچارہ شرمندگی سے ماں کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا۔ رخسانہ بیگم کہنے لگی، بیٹا میں تو بھلے کے لیے سمجھا رہی ہوں، اگر دنیا کی ریس میں بھاگنا شروع کرو گے تو یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تم وہ کرو جس میں تمہیں آسانی ہو، خود کو ہلکان نہ کرو میرے بچے۔ اکلوتے بیٹے کو اس قدر پریشان دیکھ کر رخسانہ بیگم کا دل پھٹ گیا تھا۔ اس پر دعائیں پڑھ کر پھونکتی وہ کمرے میں چلی گئی تھیں اور آفتاب ایک بار پھر اکیلے ہی بیٹھا رہ گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو فون ملایا تاکہ پیسوں کی بات کر سکے، لیکن آگے سے اس کے دوست نے جو مشورہ دیا وہ سن کر وہ چونک اٹھا۔ اس کا دوست کہنے لگا، یار کینیڈا میں میرے بھائی کے پاس ایک بہت اچھی نوکری نکلی ہے، وہ مجھے بلوا رہا ہے، لیکن تم تو جانتے ہو کہ میرا جانا ناممکن ہے، میرے پاسپورٹ کا کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر تمہارا پاسپورٹ تیار ہے تو میں تمہارا انتظام کروا دیتا ہوں، 1 مہینے میں ہی تمہارا ویزا بھی لگ جائے گا اور نوکری بھی ہو جائے گی۔ 2 مہینے بعد تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنی بیوی کو اس کی مرضی کے مطابق خرچہ بھیج سکو۔ کچھ عرصے پردیس میں گزار لو تو لائف سیٹ ہو جائے گی، پھر روز روز کی اس پیسے کی پریشانی سے بھی تمہاری جان چھوٹے گی۔ آفتاب کے دوست بشیر نے اسے کینیڈا کا راستہ دکھایا تھا، لیکن آفتاب کا اپنی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے بشیر کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ اپنا بیگ اٹھائے کوٹ سمیٹتے وہ کمرے میں پہنچا تو نورین ابھی تک بستر پر اوندھی لیٹی رونے میں مصروف تھی۔ نورین کو اس طرح روتے ہوئے دیکھنا آفتاب کے لیے بہت مشکل تھا۔ نورین وہ لڑکی تھی جس سے آفتاب نے کئی سال خاموش محبت کی تھی اور پھر اپنی ماں سے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ وہ اس کی لڑکپن کی محبت تھی، اسی لیے اسے تکلیف میں دیکھنا آفتاب کو گوارا نہیں تھا۔ آفتاب نورین کو محبت سے سمجھانے لگا، لیکن نورین کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آفتاب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کینیڈا والی نوکری کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پیسوں کی اتنی ہی ضرورت ہے تو میں کینیڈا چلا جاتا ہوں۔ آفتاب کو لگا تھا کہ نورین اسے منع کرے گی، کہے گی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا، لیکن نورین تو یہ سن کر اچھل پڑی۔ کہنے لگی، آفتاب اتنا اچھا موقع مل رہا ہے، پھر آپ نے فوراً ہاں کیوں نہیں کی؟ اچھا ہے آپ کینیڈا جائیں گے تو ہم سب کی زندگیاں سنور جائیں گی، آپ کے یہاں رہنے کا کون سا کسی کو فائدہ ہے؟ نورین کی بات نے آفتاب کو بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اسے آفتاب کی محبت، اس کی محنت کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ بس پیسے کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی۔ اب بھی کینیڈا والی نوکری کا سن کر نورین آفتاب کے پیچھے ہی لگ گئی کہ آپ کینیڈا چلے جائیں، یہاں تک کہ آفتاب نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا تو رخسانہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی، نہ انہوں نے بیٹے کو روکا تھا نہ جانے کی اجازت دی تھی۔ آفتاب ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے نظروں سے دور کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا،
لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہیں گی تو نورین ان کی دشمن بن جائے گی۔ آفتاب نے بشیر سے بات کی، سارا عمل مکمل ہوا اور 1.5 مہینے بعد آفتاب کینیڈا کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ آسانی سے ویزا بھی لگ گیا تھا اور نوکری تو اسے گھر بیٹھے ہی مل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد رخسانہ بیگم بہت اداس ہو گئی تھی، جبکہ نورین خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے میکے میں بہت فخر سے سب کو بتایا تھا کہ ان کے دن بدلنے والے ہیں۔ دن رات خواب میں خود کو امیر ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اسے شوہر کے دور جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ پردیس جانے کے مہینے بعد آفتاب نے اپنی پہلی کمائی بھیجی تھی، جو پاکستانی کمائی سے کئی زیادہ تھی۔ سارے پیسے نورین کے اکاؤنٹ میں آئے تھے۔ آفتاب نے فون پر نورین کو تنبیہ کی تھی کہ وقت پر اماں کی دوائیاں خرید لینا، گھر کا سارا راشن ڈلوانے کے بعد پیسوں کی بچت کرنا تاکہ بھائی کی شادی پر خرچ کر سکو، اور کچھ عرصے بعد جب جمع جوڑ ہو جائے تو میں بھی لوٹ آؤں گا۔ نورین نے آفتاب کی بات سن کر ہاں میں ہاں ملائی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تھا۔ ادھر آفتاب کے پیسے آنے شروع ہوئے، ادھر نورین کے رنگ بدل گئے۔ وہ پوری طرح ہواؤں میں اڑنے لگی۔ سارا پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا، اسی لیے وہ گھر کی مالکن بن بیٹھی۔ ساس کو اس نے ایک کونے سے لگا دیا۔ آنے والے 2-3 مہینوں میں آفتاب نے اچھے خاصے پیسے بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بہت محنت سے نوکری کر رہا تھا۔ اس نے کینیڈا میں پارٹ ٹائم نوکری بھی شروع کر دی۔ وہ واپس اپنے گھر آنا چاہتا تھا، اپنی ماں اور نورین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن یہاں نورین نے پیسے بچانے کی بجائے سب کچھ لٹانے پر دھیان دیا تھا۔ مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے اور میکے والوں کی بڑی بڑی دعوتیں، یہاں تک کہ اس کی بھائی کی شادی کا دن آیا تو اس نے دلہن سے بھی زیادہ اچھا اور مہنگا لباس پہنا۔ ساری شادی میں وہ جگمگا رہی تھی، ہر ایک نے اس کی تعریف کی۔ اس نے بھابھی کو بھی سونے کا بڑا سا سیٹ تحفے میں دیا۔ اس کا بھائی تو اس پر واری صدقے جا رہا تھا۔ اس کا بھائی اسے ہمیشہ ہی استعمال کرتا تھا۔ اس کی فطرت میں بھی لالچ بھرا ہوا تھا۔ اب اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نورین کے پاس خوب پیسہ آ گیا ہے، تو اس نے نورین سے کہا کہ کچھ دن کے لیے میں اور بھابھی تمہارے گھر رہنے آ جاتے ہیں اور ہم یہ گھر کرائے پر دے دیتے ہیں۔ اس سے جو پیسے ملیں گے وہ میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ اس نے گھما پھرا کر بہن کو بیوقوف بنایا تھا۔ نورین تیز ضرور تھی لیکن عقل مند نہیں تھی، صرف اس کی زبان میں دھار تھی، لیکن دماغ تھوڑا کم ہی چلتا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے بھائی بھابھی کو اپنے گھر رکھ لیا اور ان کا گھر کرائے پر چڑھ گیا، جس کا کرایہ نورین کا بھائی خود ہی رکھنے لگا۔ نورین نے بھی پلٹ کر بھائی سے کرائے کا مطالبہ نہ کیا۔ بھائی بھابھی نورین کے گھر کے خرچے میں ہی پلنے لگے، بلکہ وہ نورین سے پیسے لے کر خوب عیاشی بھی کرتے۔ بھائی نے ڈیمانڈ کر کے بہن سے گاڑی بھی لے لی تھی۔ نورین کو بھی کہیں آنے جانے کے لیے گاڑی چاہیے تھی، اسی لیے اس نے بھائی کے نام پر گاڑی خرید لی، جسے وہ خود بھی استعمال کرتی اور اس کا بھائی بھی بیوی کو گھمانے لے جاتا اور بدلے میں نورین کی 4 جھوٹی تعریفیں کر دیتا۔ نورین بھی اس کی تعریفوں پر خوش ہو جاتی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی شادی شدہ بہنوں پر بھی پیسے لٹانے شروع کر دیے تھے۔ رخسانہ بیگم نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ آفتاب کی محنت کی کمائی کو سنبھال کر خرچ کرے اور مستقبل کے لیے کچھ جمع کر لے، لیکن نورین نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ کچھ عرصے تک رخسانہ بیگم یہ سب کچھ دیکھتی رہی، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ نورین بے وقوفی کر رہی ہے اور اس کے بھائی کی نیت کیسی ہے، تو رخسانہ بیگم نے آفتاب کو فون لگایا اور اسے بتا دیا کہ نورین کے بھائی بھابھی ان کے گھر پر رہتے ہیں اور کس طرح سے عیاشی کرتے ہیں۔ یہ سن کر آفتاب کو غصہ آیا، کیونکہ وہ واپس آنے کے لیے ایک پیر پر تھا۔ پردیس کی زندگی گزارنا آسان تو نہیں ہوتا، پھر اسے نورین کی بھی بہت یاد ستاتی تھی۔ اس کی اور نورین کی تو ابھی اولاد بھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے نورین کو فون کیا اور کہا کہ اپنے بھائی بھابھی کو واپس بھیجو، اماں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اور تم بھی بہت زیادہ خرچے کر رہی ہو، پیسے سنبھال کر استعمال کرو ورنہ میں اماں کے اکاؤنٹ کھلوا کر پیسے اس میں بھجوایا کروں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں پردیس میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ آفتاب نے اسے صاف دھمکی دی تھی اور اسی دھمکی نے نورین کو غصہ دلا دیا تھا۔ اگر آفتاب واپس آتا تو اس کی ساری عیاشیاں ختم ہو جاتیں۔ اسے شوہر سے زیادہ پیسے سے محبت تھی۔ نورین نے آفتاب کو تو مطمئن کروا کر فون بند کر دیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر آفتاب کی ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے آفتاب کی ماں کو مار پیٹ کر کمرے میں بند کر دیا اور انہیں کمرے سے باہر ہی نہ نکلنے دیتی، بس وقت پر روکھا سوکھا کھانا اندر کر دیتی۔
اور خود سارا وقت باہر عیاشی کرتی۔ نورین کی بھابھی فوزیہ کا بھائی ان کے گھر کے چکر کاٹنے لگا۔ وہ ہر وقت نورین کے آگے پیچھے منڈلاتا اور اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتا۔ نورین دھیرے دھیرے اس کی باتوں کے جال میں بھی پھنسنے لگی تھی۔ ویسے بھی شوہر سے جدا ہوئے اسے کافی دن ہو گئے تھے، اسی لیے اب ایک پرائے مرد کا سایہ اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ فوزیہ کا بھائی شادی شدہ ہونے کے باوجود نورین کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا اور یہ بات نورین کے بھائی کو بھی معلوم تھی، لیکن اسے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی ہی بہن کو لوٹ رہا تھا۔ نورین نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی تھی۔ خود وہ سارا وقت پارٹیوں میں اور شاپنگ مالوں کی نظر کر دیتی، اور یہ لت بھی اسے اس کے بھائی بھابھی نے ہی لگائی تھی۔ وہ ایک شاپنگ مال سے نکلتی تو دوسرے میں پہنچ جاتی۔ نیا نیا پیسہ ہاتھ آیا تھا، اسی لیے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح خرچ کروں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی۔ گھر میں مہنگے مہنگے قالین ڈلوائے تھے، فانوس لگوائے تھے، ہر چیز قیمتی اور فینسی کر دی تھی، جبکہ دوسری طرف اس نے رخسانہ بیگم کی دوائیاں کم کر دیں، جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ پھر ایک دن نورین نے اپنی سہیلیوں کی دعوت رکھی، وہی سہیلیاں جو اس کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ وہ انہیں اپنا پیسہ دکھانا چاہتی تھی۔ گھر میں پارٹی کا سما تھا۔ اس نے ہر طرح کا انتظام عالی شان طریقے سے کیا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی بھی بڑھ چڑھ کر پارٹی میں حصہ لے رہے تھے۔ فوزیہ کا بھائی بھی آیا ہوا تھا، خوب ہلا گلا ہو رہا تھا، تیز آواز میں موسیقی بھی چل رہی تھی۔ نورین نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، وہ سر سے پاؤں تک سجی سنوری تھی۔ کھانا شروع ہوا تو ملازموں کی کمی پڑی۔ اس نے رخسانہ بیگم کو کہا کہ وہ سارے مہمانوں کو ڈرنک سرو کرے۔ رخسانہ بیگم کیونکہ اس کے آسرے پر تھیں، اسی لیے مجبوری کے عالم میں وہ ٹرے اٹھائے ایک مہمان سے دوسرے مہمان کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور ہر کوئی ان کی ہنسی اڑا رہا تھا کیونکہ ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ہی صحیح سب کچھ کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل سے آہ نکل رہی تھی۔ انہوں نے نورین کو سگی بیٹی سے زیادہ پیار دیا تھا، لیکن نورین نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ ان کی اپنی بیٹی شادی ہو کر دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، اسی لیے وہ اپنی ماں کی اس حالت سے انجان تھی۔ رخسانہ بیگم بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی شدہ بیٹی کو پریشان کریں، اسی لیے انہوں نے نہ کبھی آفتاب سے نورین کے رویے کی شکایت کی نہ بیٹی سے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بہو حد سے گزر جائے گی اور انہیں گھر کی ملازمہ جیسا درجہ دے دے گی۔ وہ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے مہمانوں کو جوس سرو کرتی جا رہی تھیں، نظریں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں ان کی نظر اپنی بہو پر پڑی جو فوزیہ کے بھائی سے بہت نزدیک کھڑی تھی، ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نورین کو کچھ بھی سمجھائیں گی تو وہ ان کی دشمن ہو جائے گی، اسی لیے وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگیں کہ اتنے میں اچانک اوپر سے بڑا بھاری فانوس زمین کی طرف آیا اور سیدھا نورین پر گر گیا۔ نورین کو کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا تھا اور فانوس کی کانچ ٹوٹ کر اس کے جسم میں جگہ جگہ پیوست ہو گئے تھے۔ پارٹی میں اچانک کی چیخو پکار شروع ہوئی تھی۔ کچھ لوگ نورین کو لے کر ہسپتال دوڑے، رخسانہ بیگم بھی ساتھ ہی ہسپتال پہنچ گئیں۔ نورین کی حالت بہت خراب تھی۔ رخسانہ بیگم نے آفتاب کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا اور واپس آنے کو کہا۔ پارٹی کی ہر بات بھی انہوں نے آفتاب کو کہہ دی۔ آفتاب دوسرے ہی دن کی فلائٹ لے کر واپس پہنچا۔ اس نے سیدھے ہسپتال کا رخ کیا جہاں اس کی بیوی بہت بری حالت میں بستر میں پڑی تھی۔ اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے وجود پر جگہ جگہ کانچ نے بہت گہرے گھاؤ دیے تھے، چہرہ بدنما ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، آفتاب کو دیکھ کر رونے لگی۔ آفتاب نے ماں کی حالت دیکھ لی تھی، اسی لیے اسے نورین پر زیادہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس دور کھڑا نورین کو دیکھ رہا تھا۔ نورین نے آگے بڑھ کر آفتاب کو قریب بلانا چاہا تو آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ تم نے میری ماں کا کیا حال کر دیا، بدلے میں اتنی سزا تو تم ڈیزرو کرتی ہی ہو۔ تم نے میری محنت کی کمائی کو پانی کی طرح بہا دیا، کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا۔ آج اس ہسپتال کا بل بھرنے کے لیے بھی تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سرجری سے تمہارا چہرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن تم بتاؤ کہ کیا تم نے پیچھے کچھ جمع کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو جو کچھ کمایا سب کچھ تمہیں بھیج دیا، اور جو اپنے پاس رکھا تھا وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ پر لگا دیا۔ آفتاب نورین کا چہرہ دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ اسے نورین سے بہت محبت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نورین تکلیف میں ہے، لیکن جو کچھ نورین نے کیا تھا وہ اسی کی سزا بھگت رہی تھی۔
شاید قدرت کی طرف سے اس کا ایسا ہی انجام تھا کہ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہی تھی۔ نورین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے بھائی سے سرجری کے لیے مدد مانگی، لیکن اس کا بھائی اپنی بیوی کو لے کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو نوکری بھی چھوڑ دی تھی۔ اس نے صاف ہاتھ اٹھا لیے۔ آفتاب نے جیسے تیسے اسپتال کا بل ادا کیا اور نورین کو گھر لے آیا۔ فی الحال سرجری کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آفتاب نے دوبارہ واپس نہ جانے کا ارادہ کیا اور یہی نوکری تلاش کرنے لگا۔ آفتاب کی ماں نے دوبارہ گھرداری سنبھال لی۔ جب تک نورین کی حالت ٹھیک نہ ہوئی وہ خود نورین کی خدمت کرنے لگیں۔ ان کا دل نورین کی طرف سے صاف ہو گیا تھا کیونکہ نورین نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی۔ وہ لوگ جن پر نورین نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا وہ اس مشکل وقت میں اس کے کچھ کام نہ آئے تھے۔ جن سہیلیوں کو دکھانے کے لیے اس نے دعوت رکھی تھی وہ سب بھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ کسی نے نورین کو پلٹ کر نہ پوچھا تھا۔ وقت نے خود ہی نورین کو عقل دے دی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ نورین کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس نے اپنا گھر خود سنبھال لیا۔ اپنی ساس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا، لیکن چہرے پر گھاؤ کے نشان اب بھی موجود تھے۔ کافی عرصے بعد آفتاب کے پاس اتنے پیسے جمع ہو سکے تھے کہ وہ نورین کی سرجری کروا پاتا، لیکن نورین نے اسے سرجری کروانے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ان زخموں کے نشانات دیکھ کر اپنی ماضی کی غلطیوں کو زندگی بھر یاد رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے آفتاب سے کہا تھا کہ وہ یہ پیسے مستقبل کے لیے رکھ لے کیونکہ جلد ہی وہ ماں بننے والی تھی، لیکن آفتاب نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی طرح گزارے کہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر تکلیف اٹھائے۔ اسی لیے آفتاب نے خود اس کی سرجری کروائی تھی اور اس کے سارے زخم ٹھیک کروا دیے تھے۔ آج نورین ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے، ساتھ ہی اس نے زندگی سے بہت سارے سبق بھی لے لیے ہیں۔